بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آئی ایم یور ہوسٹ ایٹ املاک اسٹیٹ B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد. ویورز, آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب آپ پراپرٹی خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اور آپ پراپرٹی خریدنے نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسپائٹ یور repeated visits, you are unable to buy a property, or you keep on visiting different housing societies, but at the end of the day, you are still looking for a property of your choice. یہ آپ کے جو وزٹس ہیں بار بار ہو رہے ہیں تو ڈیل بھی نہیں ہو رہی, آپ کو پراپرٹی پسند نہیں آ رہی. تو اس کی ریزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب پراپرٹی خریدنے نکلتے ہیں تو آپ مختلف پراپرٹیز کا وزٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اپنی پسند کی پراپرٹی نہیں ملتی. اور اگر آپ کو اپنی پسند کی پراپرٹی مل بھی جائے ڈیلرز یا ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو وزٹ کرنے کے بعد, تو آپ کی جو بجٹ ہے یا جس ریٹ پہ آپ خریدنا چاہتے ہیں اس ریٹ پہ آپ کو وہ پراپرٹی نہیں مل رہی ہوتی. ان دو وجوہات کی بنا پر what happens, you make repeated visits and you are unable to buy a property. اس کی جو ہے مین ریزن ہے تو وہی میں ڈسکس آج آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. آپ پراپرٹی میں یا کسی بھی بزنس میں دو ٹرمز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں مارکیٹ پرائس آف اے پراپرٹی اور دوسری ہے بارگین پرائس آف اے پراپرٹی. آپ اس کو کسی بزنس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ میں ریل اسٹیٹ بزنس کے ساتھ منسلک ہوں اور B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں تو میں اس کی ہی مثال دوں گا. تو ان دونوں مارکیٹ پرائس اور بارگین پرائس کو اگر آپ سمجھیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو میک اینڈ کلوز یور ڈیل فاسٹ. اب مارکیٹ پرائس کیا ہے کہ مارکیٹ میں کسی پراپرٹی کا جو ریٹ ہے وہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق چل رہا ہے. بارگین پرائس وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ہمیشہ مارکیٹ پرائس سے کم ہوتی ہے. اٹ مینس ان سمپل ورڈس, a bargain price is the price which is always and significantly lower than the market price of a property. اب بارگین پرائس کی 3-4 کریکٹرسٹکس ہیں, اس کو آپ ضرور سمجھیے کہ بارگین پرائس کن حالات میں واقع ہوتی ہے یا وقوع پذیر ہوتی ہے. بارگین پرائس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو کہ میں نے پہلے بھی بیان کی اور پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمیشہ بیلو دا مارکیٹ پرائس ہوگی. دوسرا اس میں ارجنسی کا فیکٹر ہوتا ہے کہ دا سیلر از آؤٹ دیئر اینڈ وانٹس ٹو ہز پراپرٹی امیڈیٹلی اینڈ ہی نیڈس لیکوڈ کیش, کہ سیلر کو جلدی میں اس کو کیش چاہیے اور وہ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہے. تیسرا جو اہم فیکٹر ہے اس میں وہ ہے نیگوشیشن پاور آف دا بائر. مطلب آپ ایک پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں اور سیلر آتا ہے جو کہ جس کو کیش چاہیے اور لیکوڈ کیش جلدی چاہیے, اور آپ اتنا زبردست نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ یو کنونس ہم اینڈ ہی از ولنگ ٹو سیل ہز پراپرٹی بلو دا مارکیٹ پرائس, اور آپ لکی ہوتے ہیں اور آپ وہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں. لیکن ان ریئل ورلڈ دس ڈیل ڈز ناٹ ہیپن فریکوینٹلی. مطلب 99% یہ اس طرح کی ڈیلز نہیں ہوتی. چوتھی کریکٹرسٹکس جو بارگین پرائس میں آ جاتی ہیں اسے کہتے ہیں ڈسٹریس سیلز. ڈسٹریس سیلز یا ڈیلز آر ہیپنز when there is a personal or financial emergencies, اور اسی ڈسٹریس ڈیلز کے نتیجے میں ہی بارگین پرائس مارز وجود میں آتی ہیں. اب ڈسٹریس سیلز کیا ہوتی ہے اور کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کی سب سے پہلے اہم وجہ جو ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیلر جو ہے فائنینشیل کرائسس میں ہے. ہی نیڈس کیش اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈسپوز آف ہز پراپرٹی immediately. He is in need of cash from whatever price he is willing to sell it. تو فائنینشیل کرائسس
میں ہوگا سیلر، دوسری وجہ یہ ہوگی کہ سیلر ریلوکیشن کرنا چاہ رہا ہوگا، مطلب ہی وانٹس ٹو موو ٹو اندر سٹی اور ہی وانٹس ٹو موو ابراڈ اینڈ ہی وانٹس ٹو سیل ہز پراپرٹی ٹو کور ہز اینڈ ہز فیملیز ٹریولنگ اینڈ ریلوکیشن کاسٹ۔ تو دوسری بات ہو گئی کہ اس میں ایک فائنینشیل ایمرجنسی ہو گئی، دوسرا ریلوکیشن ہو گئی۔ تیسرا جو اس میں فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہے فور کلوجر۔ فور کلوجر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے لون لیا ہے، بینک سے یا کسی انڈیویجول سے، اینڈ دیٹ بینک اینڈ انڈیویجول از سیلنگ یور پراپرٹی ان دا مارکیٹ ٹو کور دا منی وچ دے ہیو لینڈڈ اٹ ٹو یو۔ تو آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ پراپرٹی بیچیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد فائنل جو چوتھی ڈسٹرس سیلز کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیر آر سرٹن لیگل اور پرسنل ایشوز۔ مطلب لیگل ایشوز میں یہ ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کو انہیرنس ہوئی ہے، somebody has died in the family who owns that property، اور آپ اور فیملی ممبرز کو امیڈیٹلی ڈسپوز آف کر کے اپنا اپنا شیئر لینا چاہتے ہیں، یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے اینڈ یو آر ان نیڈ آف کیش ایٹ ونس۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ مارکیٹ میں نکلیں گے تو آپ اچھی ڈیل لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب بارگین پرائس جو ہے وچ آئی مینشنڈ اگین اینڈ اگین، اٹ از آلویز بلو دا مارکیٹ پرائس آف اے پراپرٹی۔ اس کو اویل کون کر سکتا ہے؟ اگر تو آپ مارکیٹ میں فرسٹ ٹائم بائر ہیں اور آپ اپنے لیے کوئی پلاٹ وغیرہ یا گھر خریدنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس میں مستقبل میں آپ اور آپ کے بچے اس میں رہ سکیں، یا اس کو مستقبل میں ڈسپوز آف کر کے ایک سبسٹنشل پروفٹ کما سکیں۔ سنس یو آر آؤٹ دیئر ان دا مارکیٹ ٹو بائی اے پلاٹ اور اے ہاؤس، تو یو آر لوکنگ فار اے بارگین پرائس وچ یو ول نیور گیٹ اٹ۔ دا ریزن بینگ اس کی یہ ہے کہ چونکہ بارگین پرائس میں جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ بہت کم ان کی شیلف لائف ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں وہ پلاٹ جو آتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور ڈیلرز کو وہ کانٹریکٹ کرتا ہے سیلر۔ تو اب جتنے بھی کسی بھی سوسائٹی ہوں، یہ B17 کو لے لیں، تو یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی آ جائے جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ مارکیٹ بلو دا مارکیٹ پرائس ہے، تو دے ول کال دیئر انویسٹرز امیڈیٹلی۔ انویسٹر کون ہوتے ہیں؟ وہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو جیسے کوئی ایسی پراپرٹی آتی ہے، چونکہ ڈیلرز یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے سوسائٹی میں، اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کام کرنے کا، اور انویسٹر بھی کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ بھی سیل اور پرچیز کر کے فوراً اپنی پراپرٹی بیچتا اور خریدتا ہے، تو وہ اس پراپرٹی کو دونوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور انویسٹر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی خرید لی جائے۔ تو وہ پراپرٹی کو بلو دا مارکیٹ اٹھا لیتے ہیں۔ چونکہ انویسٹر جو ہیں ایسے انویسٹر بھی ہیں جن کے پیسے ڈیلرز حضرات کے پاس کیش امیڈیٹ لیکوڈ کیش پڑا ہوتا ہے، تو وہ پیمنٹ کرنے میں آسان ہوتی ہے، تو وہ پراپرٹی وہ خرید لیتے ہیں۔ تو ایک تو ریزن یہ ہو گئی کہ آپ کو پراپرٹی خریدنے سے پہلے ہی اسی سوسائٹی کے ڈیلرز وغیرہ اپنے انویسٹر کو وہ چیز خرید کر لے کے دے دیتے ہیں۔ سپوز کہ وہ پراپرٹی جو آپ خرید رہے ہیں یا جو سیلر بیچنے آیا ہے، وہ پراپرٹی انویسٹر انٹرسٹ شو نہیں کرتا۔ ساری سوسائٹی میں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی انویسٹر کو راضی نہیں کر سکتا اس پراپرٹی کو خریدنے میں۔ تو پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں تو یہ بھی فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ہر سوسائٹی میں کوئی سارے ڈیلر ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کافی ڈیلرز کے پاس اپنا لیکوڈ کیش ہوتا ہے، اگر نہ بھی ہو تو وہ 3 4 5 لوگ مل کر اس پراپرٹی کو خرید لیتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کو جو کہ بارگین پرائس پہ ہے تو اس کو خریدنے کی کیش بھی رکھتے ہیں اور اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ تو سیکنڈ سٹیپ میں وہ آپ کی پراپرٹی کو خرید لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پراپرٹی کو بارگین پرائس پہ خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو مل نہیں رہی، تو یہ 2 ریزنز ہیں کہ انویسٹر اور ڈیلرز وہ پراپرٹی کو خرید لیتے ہیں۔ اب آپ کو کس صورت میں بارگین پرائس والی پراپرٹی مل سکتے ہیں وچ مین بلو مارکیٹ پرائس؟
وہ دو صورتیں ہیں کہ یا تو آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس جس لوکیشن پہ آپ پلاٹ یا گھر وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہاں پر ہی اس کے پاس پراپرٹی اویلیبل ہو اور آپ دونوں نیگوشیٹ کریں اور آپ کو ایک اچھی ڈیل مل جائے اپنے ریلیٹیو وغیرہ سے، یا دوسری صورت میں آپ جو ہیں جس جگہ پہ کام کرتے ہیں کسی آفس وغیرہ میں یا کسی ایسے سیٹ اپ میں، وہاں پہ آپ کے دوست یا کولیگ یا جو آپ کے کلوز سرکل ہیں وہ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہ رہی ہیں اور لیکلی وہ پراپرٹی وہیں پر ہے اس کی جہاں پہ آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کی ڈیل بن سکتی ہے۔ ان دو صورتوں میں آپ کو بارگین پرائس مل سکتی ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ پراپرٹی خریدنے جائیں تو آپ کو گوئنگ مارکیٹ ریٹ پہ ہی ڈیل کرنا پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹر جو اتنی ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کرتا ہے یا ڈیلر جو اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں تو کروڑ روپے اس میں لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا مارجن رکھ کے ہی وہ پراپرٹی بیچنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ وہی پراپرٹی اگر آپ کو مل جائیں گی، دیٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ ہر آدمی کے اپنی پریفرنسز، اپنے ایک فرینڈز کے دوستوں کے سرکل ہوتے ہیں اور وہ ریگولر بیسس پہ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بارگین پرائس آپ کو کیوں دیں، وہ خود کیوں نہ لیں، اپنے انویسٹر کو جن کے ساتھ ان کے میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ پراپرٹی خریدنے جائیں تو مارکیٹ پرائس پتہ کر لیں، اس کو آپ دیکھ لیں، 1 2 3 4 5 ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ اس پراپرٹی کی قیمتیں معلوم کریں، پھر آپ نیگوشیٹ کر لیں سیلر کے ساتھ، تو ان ریئل ورلڈ آپ کو ایک پراپرٹی جو ہے وہ 2-4 لاکھ روپے کے پلس مائنس سے آپ اس پراپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں ایک پراپرٹی ہے بلاک اے سے لے کے جی تک، سے جی بلاک میں ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اور جس گلی میں جو پراپرٹی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اور یا جو سیلر بیچنا چاہ رہا ہے وہاں پہ جو گوئنگ مارکیٹ ریٹ ہے وہ ہے 70 لاکھ روپیز۔ اب سیلر کو امیڈیٹ کیش چاہیے، وہ اس پراپرٹی کو بیچے گا تو اس کو پتہ ہے کہ گوئنگ مارکیٹ ریٹ از 70 لاکھ روپیز، بٹ سنس ہی از ان ہری یعنی ایمرجنسی، وہ کیا کرے گا، مختلف ڈیلرز کو کانٹیکٹ کر، ڈیلر اس کو آفر دیں گے، کیونکہ اس کو ڈیلر کے پاس کیش بھی ہے، اس کے پاس انویسٹر کے پاس کیش بھی پڑا ہوا ہے، تو لیٹس سے کہ وہ اس کو 60 لاکھ میں وہ پراپرٹی آفر کرتا ہے اور اس کو یہ فیسلٹی بھی دیتا ہے کہ اس کو کیش ود ان اے ڈے پیمنٹ بھی کر دیتا ہے، پراپرٹی بھی اس سے لے لیتا ہے۔ تو سیلر جس مقصد کے لیے مارکیٹ میں نکلا ہے تو وہ پراپرٹی اس کو اس ریٹ میں تو نہیں بکی، لیکن چونکہ اس کو کیش چاہیے وہ کیش اس کو مل گیا، اور بائر کو یہاں پہ ایک اچھی لگژری ہے کیش کی وجہ، اس کے بعد لیڈ کا کیش ہے تو اس کو 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہو گیا، وہ پراپرٹی خرید لے گا، اپنے پاس رکھ لے گا، اور ود ان اے ویک منتھ اور جب بھی اس کے پاس کوئی بائر آئے گا تو اس پراپرٹی کو بیچ کر ایک اچھا پروفٹ اویل کر لے گا۔ تو یہ جو مارکیٹ پرائس، گوئنگ مارکیٹ پرائس اور بارگین پرائس، یہ آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری سمجھتا تھا تاکہ جب بھی آپ مارکیٹ میں پراپرٹی خریدنے نکلیں، B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں نکلیں یا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، تو آپ کو یہ ٹو فیکٹرز اپنے ذہن میں رکھ کر آپ پراپرٹی خریدنے نکلیں گے تو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ اے ڈیل ویری فاسٹ، اور آپ کو ریپیٹڈ وزٹ نہیں کرنے پڑیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آگے کی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑنے کے لیے املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، رب رکھا، خدائے پامان، گڈ بائے۔